صبح شام کے اذکار ہیں، ان کو پڑھنے کا اصل وقت سورج نکلنے سے پہلے تک کا ہے. اگر کسی وجہ سے مس ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیجئے، لیکن اصل وقت وہی ہے، اور فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لی جائے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی یعنی اشراق، تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے لفظ تامتن 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 یعنی 3 بار یہ بات دہرائی تاکہ شک نہ ہو کسی کو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اگر وہاں نہ جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں کیا اجر و ثواب سے. آپ روز کمائیں ثواب. نیکی کمانے کا کتنا اچھا طریقہ. اگر ہر روز عمرہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ تو کر لیجئے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. عمرو بن عبسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. میں نے سوال کیا، آتا قسم کے لوگ سے مراد کون ہے؟ آپ نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کے مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں، یعنی جو سورج نکلنے کے وقت میں اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے، ذکر نہیں کرتے، خواہ وہ سو رہے ہوں، خواہ وہ باتیں کر رہے ہوں، خواہ وہ ادھر ادھر کے ہنگاموں میں مصروف ہوں، وجہ کوئی بھی ہو، یا ویسے ہی غفلت میں نہ کریں. کیونکہ بعضوں کا دیکھا گیا کہ اگر 4 لوگ بھی کہیں اکٹھے ہیں تو وہ صبح صبح دنیا بھر کی باتیں شروع کر دیتے اور گھروں میں ایک ہنگامہ سا برپا ہوا تھا. کوئی کسی کو آوازیں دے رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، جہاں خاص طور پہ بہت سے لوگ مل جل کے رہتے ہیں. تو ان اوقات میں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی ایک ادب اور تمیز سکھائیے کہ یہ وقت سوشلائزنگ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کا ہے، اور اس میں بلند آواز سے بولنا، چیخنا چلانا اور اللہ کے ذکر کو بھول جانا یہ پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے نا. پرندے جو چہچہاتے ہیں نا وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ساری مخلوق لگی ہوئی ہوتی. تو ہمیں بھی اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، یا تو قرآن مجید کی تلاوت کریں یا پھر باقی جو بہترین اذکار بتائے گئے ہیں. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بیچ میں زیادہ پسند. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صبح کے وقت ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، یہ بھی اگر ممکن ہو، جیسے جو لوگ مسجد جاتے ہیں تو وہ بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے، یا یہ کہ ایسے لوگ جو ان اوقات میں ذکر کی پابندی کرتے ہیں وہ صالحین میں شمار ہوتے ہیں. تو یہ جو ہر وقت بات ہوتی ہے نا صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو صالح کے سوا یہ پابندی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس وقت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے یا کوئی اچھا کام کرے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا جائے. یہ بھی اتنی بڑی نیکی. تو صرف یہ کمپنی اختیار کرنا، کیونکہ ایسے لوگوں کی جب کمپنی اختیار کی جائے گی تو کیا ہوگا، وہ دوسروں کو بھی اس کام پر لگا دیں گے. کون ہے وہ لوگ جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرے، یعنی اس وقت ان کے ذکر میں اور کثرت ہو جائے. کیونکہ دن بھر کام وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو شام میں پھر انرجی لو ہونے لگتی، تو کہ بہت ایکٹیولی آپ دوسرے کام نہیں کر سکتے، تو پھر انسان کو ذکر میں ایک خاص قسم کو سکون بھی ملتا ہے، ایک تسلی ہوتی. تو کس قدر فضیلت ہے ذکر کی. کیا کر سکتے ہیں آپ اس وقت اپنے آپ کو اس چیز کا پابند بنانے کے لیے، اگر باقی گھر والے نہیں ہیں پابند؟ کیونکہ ابھی جو کچھ 6 دن سے پڑھ رہے ہیں ہم، یہ اب ویکنڈ پہ جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، کتنی پابندی ہوتی ہے ان سارے اذکار کی. یہ کچھ لوگ جب ان کو ایک خاص ٹائم ٹیبل کا پابند کیا جاتا ہے تو اس وقت تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو ہی اس سے چھوٹتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. تو گھر جاتے وقت اپنے ویکنڈ کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنائیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جس میں آپ کنسسٹنٹ ہو، جو تسلسل کے ساتھ ہو، دوام کے ساتھ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ مجبوری ہو سکتی گھر والوں کی کہ بچے چھوٹے ہیں، وہ رو رہے ہیں، تو اب آپ مسلح پہ تو نہیں بیٹھ سکتے، یا آپ کے ہسبینڈ کو ڈیوٹی پر جانا ہے تو آپ کو ناشتہ بنانا ہے یا لگانا ہے یا کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے، تو آپ کو جلدی ہے نکلنے کی. آپ میں سے کئی لوگ فجر کی اذان کے بعد نکل آتے ہیں کہ جو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو سے آتے ہیں. تو اس صورت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ کھانا بناتے وقت ذکر کرتے رہیں.
سفر میں آتے وقت آپ ذکر کرتے رہیں، اور یعنی جو بھی کام کر رہے ہیں، مثلا آپ کو صفائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کریں، اگر بیٹھ کے نہیں کر پا رہے تو جو بھی کام آپ کے حصے میں ہے یا ذمہ داری پہ ہے اس کام کے دوران بھی ذکر کرتے رہیں، خواہ وہ صبح کا وقت ہے یا عصر کا وقت ہے، لیکن ان اوقات کو ذکر کے لیے خاص کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شام کے اذکار مغرب کی اذان سے پہلے ہو جانے چاہیے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شام کی دعاؤں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ قیلولہ، قیلولہ سے مراد گہری نیند سونا نہیں ہے بلکہ دوپہر میں ہلکی نیند لینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں 3 وقتوں میں اجازت لینا ضروری ہے، یعنی چھوٹے بچے بھی، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے یعنی اوپر پہنا جانے والا بھاری لباس قیلولہ کے لیے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تینوں وقت تمہارے پردے کے ہیں، یعنی آرام کے وقت ہیں۔ سبحان اللہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، تو نیند چونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیے کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی، اور کتنی زبردست ٹائم مینجمنٹ بھی ساتھ ہی سکھا دی کہ کون سے وقت آرام کے ہیں اور کون سے وقت پردے کے ہیں اور کون سے وقت ذکر کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں، اگر ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں تو ایک نہایت مہذب اور سویلائزڈ قوم بن جائے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، تغدى تمدى ولو لقمتين تعشى تمشى ولو قدمين، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ 2 لقمے ہی کھاؤ، رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ 2 قدم ہی چلو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چلنا چاہیے رات کے کھانے کے بعد، اور کچھ نہ کچھ ضرور لیٹنا چاہیے دوپہر کے کھانے کے بعد۔ دوپہر کے کھانے سے مراد کوئی بہت بڑا لنچ نہیں ہے کہ جس میں انسان بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھائے اور پھر جی بھر کے سوئے، یہ مومن کی روٹین نہیں ہو سکتی۔ بہترین نمونہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کیا کھانا ہوتا تھا، آپ کا لنچ کیا ہوتا تھا اور کتنا ہوتا تھا۔ اکثر تو آپ روزے سے ہوتے تھے، اور جو ہوتا بھی تھا تو اس میں کبھی چند کھجوریں لے لی یا چھوٹی موٹی کوئی چیز کھا لی۔ تو ہمارے ہاں جو لنچ کا تصور ہے وہ بہت مختلف ہے۔ تو اس میں کوئی بھی سنیک آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر سکتے ہیں۔ قیلولہ کی اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلو فإن الشیاطین لا تقیلو، قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ تو شیطان کی مشابہت یا پیروی تو نہیں کرنی نا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سیدنا انس کہتے ہیں، ام سلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی بچھونے پر قیلولہ فرماتے تھے، یعنی باقاعدہ لیٹتے تھے۔ سلف صالحین کا طرز عمل، صائب بن یزید کہتے ہیں، سیدنا عمر دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے تو کہتے، اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو، اب جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے، اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو، اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا ہے وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے، یعنی سب کو زبردستی قیلولہ کرواتے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، ہم جمعہ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اور جمعے کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ سیدنا انس کہتے ہیں، وہ لوگ صحابہ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں، کان ابی ینام نصف النہار شتاء کان او صیفا لا یدعها ویأخذنی بها۔ عبداللہ بن احمد کہتے ہیں، میرے والد احمد بن حنبل نصف نہار کو سویا کرتے تھے، سردی ہو یا گرمی، وہ کبھی اسے نہیں چھوڑتے تھے اور اس کے لیے مجھے بھی لے جاتے تھے، یعنی صرف خود نہیں اوروں کو بھی کروانا ہے۔ اور اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور دوپہر کو آرام کرنے کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، وہاں کا قیلولہ اور بھی مزے کا ہوگا۔